اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ملاقات کرو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفا آمنے سامنے، قریب ہو کر، فلا تولوہم پس نہ تم ان سے پھیرو، الادبار اپنی پشتوں کو، ومن اور جو کوئی، یولیہم ان سے پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پشت کو، الا مگر متحرفا چال چلتے ہوئے، لقتال لڑائی کے لیے، او متحیزا یا جگہ پکڑتے ہوئے، الی فئۃ جماعت کی طرف، فقد پس تحقیق، باء وہ لوٹا، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، جہنم ہے، وبئس اور برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ملاقات کرو کافروں سے آمنے سامنے، قریب سے، فلا تولوہم الادبار پس تم ان سے اپنی پشتیں نہ پھیرو، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، اور جو کوئی ان سے اپنی پیٹھ کو اس دن پھیر گیا، سوائے اس کے جس نے کوئی جنگی چال چلنا چاہی یا جس نے اپنے لشکر کی طرف جگہ بنانا چاہی، ان کے سوا، فقد باء بغضب من اللہ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، ومأواہ جہنم وبئس المصیر اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے آداب سکھائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈبیر جنگ کی خواہش نہ کرو۔ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں ہماری اگر کاش کہ انڈیا سے جنگ ہو جائے یا فلاں سے جنگ ہو جائے بڑا مزہ آئے۔ یہ مزہ اس وقت تک یہ جب تک جنگ نہیں ہوتی، جب جنگ ہوگی پھر مزہ نہیں ہے، پھر مشکلات اور امتحانات ہیں۔ تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، نہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جنگ کا مطالبہ کرو۔ ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کہو نہیں میں نے جنگ نہیں کرنی، پھر تو تم پر فرض ہو گیا لڑنا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ جب تم کافروں سے ملو، زحفا قریب سے، آمنے سامنے، دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہو جائیں، پھر اس دن تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ تم اللہ کے بندے اور وہ شیطان کے بندے، اللہ کے بندے شیطان کے بندوں سے پیٹھ پھیر جائیں، یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم ایسا کرو۔ بعض صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیرنے کی جو ممانعت تھی یہ صرف جنگ بدر میں تھی، لیکن جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے اور یہی بات درست ہے کہ کسی بھی میدان جہاد کے اندر پیٹھ پھیرنا مسلمان کے لیے لائق نہیں۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے التولی یوم الزحف، جس دن کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ آیت، یہ حدیث دلیل ہے جمہور کے موقف کی کہ اس سے مراد جو ہے وہ کسی بھی میدان جنگ کے اندر بھاگنا
وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا اور حرام ہے۔ ہاں اس میں اہل علم نے یہ بحث کی ہے کہ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں کی 2/3 سے بھی زیادہ ہو، 2 گنا سے بھی زیادہ ہو، تو پھر اس حکمت عملی کے تحت اگر مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے ساتھ کیا تھا، تو ایسی کیفیت میں اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ جنگ کے میدان میں بھاگنا نہیں شمار ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ حکم نازل کیا تھا، یہ سورہ انفال کے اندر آئے گا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ مثلا مسلمانوں کی تعداد 100 ہے، کافروں کی تعداد 200 ہے، تو اب اگر کوئی بندہ پھرتا ہے، بھاگتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ہاں اگر کافروں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، 300 400 ہے، مسلمان 100 ہیں، تو اس میں وہ جنگ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر لڑنا کچھ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا، وہ حکمت کے ساتھ اگر پیچھے ہٹ آتا ہے تو یہ فرار نہیں شمار ہوگا۔ فرار اس وقت ہے جب آپ کے مقابلے میں برابر کی طاقت ہو یا 2 گنا طاقت ہو، اس میں بھاگنا فرار شمار ہوگا۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ ہاں اس بندے کے لیے بھاگنا جائز ہے جنگ کے میدان میں جو 2 قسموں میں سے ایک میں شمار ہوتا۔ ایک وہ بندہ جو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، جنگی چال چلنے کے لیے بھاگتا ہے۔ مثلا وہ ایسے بھاگا، دشمن نے سمجھا کہ شاید اب یہ بھاگ گیا، وہ اس کے پیچھے سست ہو جاتا ہے، تو پھر اچانک پلٹ کر وہ اچانک حملہ کر دے، یہ جائز ہے۔ اتنا بھاگنا کہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس پلٹے، یہ جائز ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کافروں سے لڑتے لڑتے ان کی فوج میں گھس گئے، ان کے علاقے میں چلے گئے، اب چاروں طرف سے آپ گھیرے جانے کا آپ کو خدشہ ہے، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہاں سے دوڑ کے دوبارہ اپنے اسی جگہ پر آ جاؤ کہ جہاں پر آپ کا دستہ ہے، جہاں پر آپ کا امیر ہے، جہاں پر آپ کی قوت اور طاقت ہے، یہاں تک بھاگنا آپ کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ بھاگنا جائز نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کبیرہ گناہوں میں سے، اور اللہ کے نبی نے اس کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے شمار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کا مومن بندہ شیطان کے بندے کے آگے لگ کے بھاگ جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ شہادت ہے، تو شہادت کے اندر تو زیادہ فائدہ ہے مومن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ جبن، بزدلی، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ طاقتور دل والے تھے، لیکن اس کے باوجود بزدلی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں کہ میرے مالک ہمیں بزدلی سے پناہ عطا کر دے، بزدلی سے ہمیں بچا۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں تم نے پھرنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں۔ دیکھیں اس سے مراد تو اصل جنگ ہے جس کو لڑائی قتال کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کہیں بحث مباحثہ ہو، علمی جنگ ہو، ایسا معاملہ ہو کہ دلائل کا مقابلہ اور جنگ ہو، وہاں پر بھی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بے دین لوگوں کے مقابلے میں اپنے دلائل کو بیان کیے بغیر بھاگ جائے۔ ایسے موقعوں پر دلائل کے ساتھ ان پر غلبہ اور اسلام کو غالب کرنا ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گیا جہاد کرنے تھا، لیکن وہاں پر ایک ایسا عمل اس نے کیا جس سے بجائے اللہ کی رحمت لینے کی اللہ کا غضب لے کر لوٹا۔ وہ عمل کیا تھا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ کھڑا ہوا۔
البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احد کے اندر جو ہوا تھا یا حنین کے اندر جو ہوا تھا صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور صحابہ کرام بھاگے نہیں تھے، وقتی طور پر گھبرائے تھے، بعد میں سب کے سب وہیں پر اکٹھے ہو گئے تھے، سب کے سب واپس آ گئے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو تھے وہ جنگ سے نہ بھاگے اور نہ بھاگنے والے تھے۔ باقی اس کے بعد یہ حکم قطعی ہے، جو کوئی بھی جنگ کے میدان سے بھاگے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شمار کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ کے میدان سے بھاگنا جائز نہیں ہے، اور جب ہم ڈر کے مارے غلامی قبول کر لیں کافروں کی تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر کسی صورت میں غلبہ نہیں دیا، اور نہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اب مسلمان جہاد سے اتنے کمزور ہو جائیں، لڑنے سے اتنے بزدل ہو جائیں کہ کافروں کی غلامی قبول کر لیں، ان کی نوکری قبول کر لیں، لیکن ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ اس بھاگنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور جو قومیں غلامی قبول نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کو فتح ضرور دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ کافر کسی بھی صورت میں اس کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا آپ اس کے آگے کیوں جھکیں؟ جو اللہ کے آگے تسلیم نہیں ہوتا آپ اس کے آگے تسلیم کیوں ہو جائیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔